عم نوازه واتم برهانه وأعظم شانه وعز اسمه ولا إله غيره کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات فخر کائنات مبدأ کائنات خلاصہ کائنات رنگت کائنات رونق کائنات سر کائنات وجود کائنات شب اسرا کے دولہ ہم سب کے آقا و مولا و ملجا و ماوا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار مقربان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محتشم و مکرم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، خلاق عالم جل و علا کا کروڑ مرتبہ ان گنت لا تعداد مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں اپنی مصروفیات ترک کر کے اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی یہ بزم جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتیں، مقدس بابرکت گھڑیاں، اللہ رب العزت ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا، ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العزت اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، ہمارے والدین کی کامل بخشش فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آج 28 رجب المرجب ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کا تذکرہ آپ نے سماعت کیا۔ آج بھی اسی معراج کا کچھ حصہ اور اس معراج کے اندر بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے جو ہے وہ موجود ہیں۔ انہی میں سے ہم کچھ جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح بہت ساری حکمتیں ہیں معراج کروانے کی، انہی حکمتوں میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں دکھا دی۔ اس کا ذکر خالق کائنات عز و جل نے 15ویں پارے میں معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے محبوب کو معراج اس لیے کرائی کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، اور یہ نشانیاں دکھانے کے لیے اور امت کے کچھ افراد جو مختلف قسم کے عذابوں کے اندر مبتلا ہے، قیامت کے بعد مبتلا ہوں گے، ان کی تمثیلیں، ان کی مثالیں رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج کی رات دکھا دی، تاکہ محبوب واپس آ کر اپنی امت کو بتا دے کہ یہ کام جو ہے وہ کرو گے تو اس کا عذاب یہ ہوگا، ایسے کاموں سے بچ جاؤ۔ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشاہدات کا اور عذاب میں مبتلا ان افراد کا تذکرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے اپنی امت میں فرمایا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو بتایا، تاکہ قیامت تک امت کے لیے ایک پیغام ہو، ایک میسج ہو، اور امت ایسے گناہوں سے بچ جائے کہ جن کے اتنے بڑے بڑے عذاب ہیں، جن کی وجہ سے معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ افراد دکھائے گئے کہ جو ان گناہوں کے اندر مبتلا تھے، اور پھر ان کا انجام یہ ہوا۔ حضرات گرامی قدر،
نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جو ہے وہ جب معراج کا سفر شروع فرماتے ہیں اور اس کے دوران رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین نے مجھے 4 ایسی جگہ جہاں پر اتر کر نماز پڑھنے کا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اترے اور نماز ادا کریں. یہ متبرک جگہ ہے، یہ متبرک مقامات ہیں اور یہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ مقامات ہیں. آقا اترے اور یہاں پر 2 نفر نماز ادا کروا لے تاکہ یہ اور برکت والی جگہ ہو جائے. یہ پہلے برکت والی ہے، آپ کے قدم مبارک لگے تو مزید برکت بڑھ جائے. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میری نظر جو ہے وہ کھجوروں والی سرزمین پہ پڑی اور جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھے. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ رب العالمین پچھلے جمعے آپ سن چکے کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ خالق کائنات عز و جل اتنا لمبا جو ہے وہ سفر جس کی مدت کا اندازہ لگایا جائے تو وہ کروڑوں سال بن جائے، لیکن خالق کائنات عز و جل نے رات کے تھوڑے سے حصے میں ہی وہ سارا سفر طے کروا دیا. اسی سفر کے اندر 4 مرتبہ وہ رات سے اتر کر حضور نماز بھی پڑھ رہے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ جا رہے تھے. اور ہماری طرح تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے کہ جلدی جلدی آئے اور آ کر جو ہے وہ قیام جلدی جلدی، رکوع جلدی جلدی، سجدہ جلدی جلدی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے آرام سے نماز پڑھتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کریمہ کے مطابق ہی نماز ادا فرمائی. فرماتے ہیں جب میں کھجوروں والی سرزمین پہ اترا اور میں نے نماز ادا کی اور مجھے بتایا گیا، جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر آپ مکہ سے ہجرت کر کے پھر مدینے میں یثرب میں آئے. یہ یثرب ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ ہجرت کر کے آنے والے. یا رسول اللہ اس واسطے یہ یہاں پہ میں نے آپ کو رک کر نماز پڑھنے کا کہا، اللہ کی مرضی ہے کہ آپ یہاں پہ اترے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائیں. حضرات گرامی قدر پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں سوار ہو گیا اور پھر آگے چلا تو 3 مقام اور ایسے جہاں پہ جبریل امین نے مجھے اتر کے نماز پڑھنے کا کہا. فرمایا پہلا ان میں سے یہ دوسرا مقام وہ تھا، فرمایا کہ ایک درخت تھا اور اس درخت کے پاس جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اترے اور نماز پڑھے. اور عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ درخت ہے جس درخت کی طرف سے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کلام فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور اس درخت سے نور کی شعائیں آ رہی تھی، اللہ رب العزت کا کلام آ رہا تھا. خالق کائنات عز و جل سے سب سے پہلے جس مقام پہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا اور ہم کلام ہوئے، فرمایا یہ وہ متبرک جگہ ہے. پہلے بھی برکت مانی ہے، جب آپ قدم ٹکائیں گے تو برکت مزید بڑھ جائے. اب یہ اس مقام پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر آگے فرماتے ہیں پھر میں آگے چلا، سفر آگے جاری ہوا. فرمایا ایک مقام آیا، پھر جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اترے 2 رکعت نماز ادا کرے اور بتایا گیا یہ مقام طور سینا ہے. طور سینا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور بار بار اللہ سے کلام فرماتے ہیں. یہ وہ پہاڑ ہے، یہ وہ وادی ہے کہ جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کی یاد ہے. اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کو حکم ہوا یا رسول اللہ آپ اترے یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھیں. آپ توجہ کرتے جانا، یہ معراج کا جو سفر ہے، معراج کی جو سیر ہے، یہ تو اہل سنت و جماعت کے عقائد کو مزید نکھار رہی ہے. اہل سنت کے ایک ایک عقیدے
جو معراج کے اندر معراج کی رات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی وہ کام جو ہے وہ عطا کیے تھے، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام جو ہے یہ کر کے امت کی اصلاح فرمائی کہ جو متبرک مقام ہوتا ہے، برکت والی جگہ ہوتی ہے، وہاں سے برکت لی جاتی ہے، وہاں سے برکت لی جاتی ہے۔ جس جگہ پر اللہ کے پیاروں کے قدم لگے ہو وہ جگہ متبرک بن جاتی ہے اور اس جگہ سے برکت لی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر کلام کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس درخت سے پہلی مرتبہ اللہ سے کلام کیا، کوڑے وہ طور سینا اس میں آنا جانا جناب موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور اللہ رب العزت فرمایا یہاں پہ اترے اور 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھے، اور پھر آگے چوتھی وادی آئی، فرمایا چوتھی جگہ جہاں پر جناب جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کریں، فرمایا پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ بیت اللحم ہے، یہ بیت اللحم ہے جہاں پر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ بیت اللحم جہاں جناب بی بی مریم سلام اللہ علیہا بیٹھی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کے بیٹھنے کی بھی تعریف فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تھی اور قریب ایک درخت تھا کھجور کا اور جو سوکھا ہوا تھا، اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر ہم نے جب ولادت ہو گئی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے کھجوروں کا انتظام بھی فرما دیا، میٹھی کھجوروں کا انتظام کروا دیا۔ حضرت گرامی قدر اس جگہ پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب یہ ذہنوں میں بٹھائے، آج جو امتی، آج جو اہل سنت و جماعت، توجہ، آج جو اہل سنت و جماعت یہ نظریہ لے کے چلتے ہیں کہ آئے ہم جو ہے وہ یہ کعبۃ اللہ میں جا کر مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھیں گے، اعتکاف تو وہ اپنی مسجد میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، اعتکاف کرنا ہے تو ثواب تو مل جائے گا، اعتکاف کا بڑا اجر ہے، لیکن بندہ کہتا ہے میں جا کے مدینہ شریف اعتکاف کروں گا، اور امتی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ جگہ متبرک ہے، مدینہ منورہ برکت والا ہے اور مکہ شریف برکت والا ہے، وہاں پر اعتکاف کریں گے، وہاں کے روزے رکھیں گے، وہاں پر سحری کریں گے، وہاں پر افطاری کریں گے، تو یہاں جتنا تو نہیں، یہ یہاں پر جو اجر مل رہا ہے اسے کئی گنا بڑھ کر اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے۔ اور ایسے ہی یہاں پر یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آئے ہم داتا دربار، مسجدیں تو ساری اللہ کی ہے لیکن جو داتا دربار کے ساتھ مسجد ہے وہ متبرک ہے، کیونکہ وہاں پر اللہ کا ولی رہتا ہے، جو جناب غوث پاک کے مزاج کے ساتھ جو مسجد ہے وہ عام مسجدوں کی طرح نہیں، کیونکہ وہاں پہ اللہ کا ولی رہتا ہے، اور وہاں پہ حضرت غوث پاک نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، تہجد گزاریاں کی ہے، سب میں داخلیاں کی ہے، اور وہاں پر جب جا کر بندہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، وہاں پر جا کر اعتکاف کرتا ہے، وہاں پر جا کر اللہ سے مانگتا ہے، تو پھر خالق کائنات عز و جل کی رحمت مزید متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ معراج کی رات سے ہی ہمیں یہ عقیدہ مل گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جگہ ٹھہر کر جہاں نماز ادا فرمائی، وہ کون سے مقامات تھے؟ وہ اللہ کے پیاروں کی نشانیاں تھیں۔ اللہ رب العزت کو بھی یہ پسند ہے کہ اس کے پیاروں کی نشانیاں ختم نہ کی جائے، ان نشانات کو مٹایا نہ جائے۔ ہم جو ہے وہ دیکھیں اگر حج کو، حج کے ارکان کو ہم دیکھیں، اگر عمرہ اور عمرہ کے ارکان کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے پیاروں کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے بندوں کی نشانیاں ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، کیا یہاں پہ ہم دوڑے تو ہمیں دوڑنے کا ثواب ملتا ہے؟ دوڑنے کا ثواب نہیں ملتا، لیکن صفا مروہ کے درمیان دوڑے تو پھر جو ہے وہ ثواب بھی ملتا ہے، نہ دوڑے تو عمرہ ہی نہیں ہوتا۔ اور وہاں پر اگر جو ہے وہ حج کرتے ہوئے اگر میدان عرفات میں نہیں جاتے، میدان عرفات میں ٹھہرتے نہیں، تو پھر ہمارا حج نہیں ہوتا۔ حالانکہ کسی جگہ پہ ٹھہرنا کیا یہ عبادت ہے؟ کیا بھاگنا جو ہے وہ عبادت ہے؟ نہ نہ،
اللہ رب العزت نے خاص جو اپنے بندوں کی نشانیاں تھی، اپنے بندوں کا ایک مرتبہ دوڑنا، ایک مرتبہ جو ہے وہ چکر لگانا، خالق کائنات عز و جل کو ایسا پسند آیا، قیامت تک کے لیے اسے اپنی جو ہے وہ اپنے حبیب کی امت کے لیے عبادت بنا دی۔ حضرات گرامی، پتہ چلتا ہے متبرک مقامات پر جانا، اور جو ہم جاتے ہیں اور نیت کر کے جاتے ہیں الحمدللہ۔ آج لوگ جو کہتے ہیں شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، ان کا ذکر بھی جو ہے وہ آگے چل کے آ رہا ہے، جو آج لوگوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں، جو آج لوگوں کو دین سے ہٹا رہے ہیں، جو آج لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ولی، اللہ کے جو ہے وہ قرب والے تھے، انہوں نے تو لوگوں کو قریب کیا تھا، انہوں نے تو تبلیغ بھی ایسی کروائی کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کے قریب کر دیا۔ لیکن یہ کیسی تبلیغ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ مسجدوں سے ہٹا دو، لوگوں کو متبرک مقامات سے ہٹا دو۔ حضرات گرامی قدر، یہ معراج بھی ہمیں درس دے رہا ہے، اللہ کے متبرک اور مقدس مقامات سے ہٹایا نہیں جاتا، بلکہ اللہ رب العزت کو تو یہ پسند ہے کہ ان متبرک مقامات پہ لوگ جائیں اور وہاں پر جا کر میری عبادت کریں، مجھ سے مانگے، میں وہاں پر اپنے بندوں پر زیادہ کریم اور زیادہ رحیم ہو جاؤں۔ حضرات گرامی قدر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات یہ کچھ جو ہے وہ مشاہدات تھے۔ اسی طرح سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ایک جگہ میں نے دیکھا، یہ کچھ تمثیلیں ہیں، کچھ مثالیں ہیں جو حضرت جو ہے وہ آقا کریم کو دکھائی گئی تاکہ یہ امت جو ہے اس کی طرف رغبت کرے، اگر وہ اچھی ہے تو اس کام کو جو ہے وہ اپنایا جائے، اور اگر وہ برا ہے اس کی وجہ سے عذاب آتا ہے تو اس کام کو چھوڑا جائے۔ حضرات گرامی قدر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ایک جگہ میرا ذکر ہوا، میں نے دیکھا کہ بیج بوئے جا رہے ہیں، بیج ہم دانہ ڈالتے ہیں نا گندم کے لیے، فصل کے لیے، فرمایا بیج بوتے ہیں اور فوراً فصل پکتی ہے، تیار ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ بیج بویا جاتا ہے، فوراً فصل جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا یہ مثال جب مجھے دکھائی گئی تو میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کس چیز کی مثال ہے؟ آقا کریم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ والے، بولو سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال ہے کہ ان کی فصلیں فوراً جو ہے وہ پکتی ہے، فوراً تیار ہوتی ہے، ان کو ان کا اجر رکھا نہیں جاتا، ان کو دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور ان کو آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ فرمایا ان کی فصلیں پکی پکائی ہے اور یہ بار بار یہ ان کو انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ 6 مہینے اب جو ہے وہ بیج ڈال کر انتظار کرے فصل پکنے کا، اور پھر جو ہے وہ کہیں کوئی جو ہے وہ فصل خراب نہ ہو جائے، بارش نہ ہو جائے، کہیں جو ہے وہ پریشانی نہ ہو جائے، کوئی فصل کو جو ہے وہ کیڑا نہ لگ جائے، کوئی جو ہے وہ ایسا نقصان نہ ہو جائے، یہ غم بھی نہیں ہے ان کو۔ فرمایا بلکہ ان کی فصلیں پکی پکائی ہیں، جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی دوگنا تیگنا کر کے اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرا گزر کچھ مرد و خواتین کے پاس سے ہوا، میں نے دیکھا ان کے پاس عمدہ بہترین دسترخوان لگے ہوئے اور بنا ہوا گوشت ان کے آگے پڑا ہوا، یہ مثالیں حضور کو دکھائی جا رہی۔ یہ معراج کروانے کی حکمتوں میں سے عظیم حکمت تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ دکھائے جائیں تاکہ حضور جا کر اپنی امت کو بتائیں اور امت کی اصلاح ہو، امت صراط مستقیم پر آئے۔ امت کے اندر اگر ایسے جو ہے وہ کام پائے جاتے ہیں تو پھر ان کاموں سے جو ہے وہ منع ہو جائے۔ فرمایا میں نے دیکھا لوگوں کے سامنے دسترخوان لگا ہے، بنا ہوا گوشت پڑا ہے، لیکن لوگ وہ نہیں کھاتے، بلکہ پاس جو گلا سڑا ہوا اور بدبودار گوشت پڑا ہے اس گوشت کی طرف ہاتھ اٹھاتے اور اس کو کھاتے۔ فرمایا میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو شادی شدہ ہیں اور نکاح کے ساتھ حلال عورتیں ان کے دامن کے
کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے وہ اپنی عادت سے مجبور، یہ جو ہے وہ زنا کرنے والے، بد کردار عورتوں کے ساتھ رہنے والے، راتیں گزارنے والے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عمدہ گوشت چھوڑ کر پھر جو ہے وہ بدبودار اور سڑا ہوا گلا ہوا گوشت جو ہے تناول کرتے ہیں۔ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کچھ لوگوں کے پاس میرا جو ہے وہ گزر ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ جو ہے کچھ لوگ کہ جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، جن کے سروں کو بار بار کچلا جاتا ہے، کیڑے کی طرح ہو جاتے ہیں، ایک ہتھوڑا جو ہے وہ فرشتہ مارتا ہے اور سر کیڑے کی طرح ہو جاتا ہے، پھر سلامت ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ فرمایا یہ مسلسل عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں عذاب کتنا ہے، آج امت کتنی سستی کے اندر جو ہے مبتلا ہے، بار بار جو ہے وہ حدیثیں سنانے کے باوجود، آیات قرآنی سنانے کے باوجود ہم ایک کام سے سنیں اور دوسرے کام سے جو ہے وہ نکال دیں، ہم پر جو ہے وہ نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، ہم پر آیات کا اثر نہیں ہو رہا، ہم پر احادیث کا اثر نہیں ہو رہا، تو پھر ہمیں رونا چاہیے، اپنے آپ پہ رونا چاہیے کہ ہمیں قرآن کی آیتوں کا بھی اثر نہیں، ہمیں حدیثوں کا بھی اثر نہیں، اور ہمیں یہ ساری چیزیں جو موجود ہیں ان کے باوجود ہم سنتے بھی ہیں اور پھر بھی جو ہے ہم اس کا اثر نہیں لیتے، اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو نہیں کرتے اور اس عمل کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ حضرات گرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جن کے ساتھ کچلے جا رہے، جن کے ساتھ ہتھوڑے کے ساتھ کچلے جا رہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جن پر نماز بڑی بھاری تھی، جب اذان ہوتی تھی اللہ اکبر کی صدا ہوتی تھی، اور جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جاتا تھا سارے سنتے تھے۔ مسلمانوں کے دیش میں حی علی الصلاۃ ہو آؤ نماز کی طرف، یہ کوئی مؤذن نہیں کہہ رہا، مؤذن اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان کر رہا ہے اور اللہ رب العزت بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، لیکن سن کر پھر بھی جو ہے وہ اپنے کاموں میں مست، پھر بھی جو ہے دنیا داری کے کاموں کے اندر مصروف، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر نصیحت اثر نہیں کرتی، جن کو بار بار صدا آتی ہے اور پکارا جاتا ہے کہ آؤ مسجد میں آ کر نماز پڑھو، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے، ان پر نماز بوری جو ہے وہ بھاری ہو گئی، یہ رات کو سوئے تھے اذان کی آواز سن لی لیکن اس کے باوجود پھر جو ہے وہ لمبی تان تک سو گئے اور فجر کا وقت جاتا رہا، عشاء سے پہلے سو گئے یا عشاء کے وقت جاگتے رہے، باہر ہوٹلوں کی سیر کرتے رہے، لیکن نماز کا کوئی پتہ نہیں، 10 بج گئے 11 بج گئے 12 بج گئے، گپوں کے اندر مصروف، ٹیلی ویژنوں کے سامنے بیٹھے ہوئے اور کھیل تماشوں میں لگے ہوئے، جہاں پر باہر تماشا لگے سارے کے سارے بیٹھے ہوں گے، جہاں پر ہاکی کا میچ ہو، کرکٹ کا میچ ہو، کبڈی کا میچ ہو، سارے کے سارے بیٹھے ہوں گے اور تماشا دیکھتے رہیں گے، اور اس دوران جو نمازیں آئیں جو ہے وہ آئیں گی، صدائیں بھی آئیں گی، آوازیں بھی آئیں گی، لیکن ان پر اثر نہیں ہوگا۔ فرمایا معراج کی رات یہ مجھے دکھایا گیا ان لوگوں کے سر ہتھوڑے کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں کہ جو بے نمازی، جو امت مصطفیٰ کے اندر بے نمازی اور جن پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر یہ ہمارے لیے ہے نا معراج کی رات، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا آج میں معراج کر کے آ رہا ہوں اور میں نماز لے کے آ رہا ہوں، فرمایا میری امت کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز 5 وقت کی ادا کرے۔ الصلاۃ معراج المومنین، جب بھی یہ مسجد کے اندر آئیں گے اور نماز پڑھیں گے فرمایا ان کی معراج ہو جائے گی، اللہ رب العزت سے باتیں کریں گے۔ نماز کے ترجمے پر غور کرو، نماز کے مفہوم پہ غور کرو، ہم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور یہ کہہ کے پھر اللہ کی ثنا شروع کی، اللہ کی حمد شروع کی، تعریف شروع کی، تعریف کے بعد پھر رب سے ہم مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، پھر ہم رب کی جو ہے وہ توحید کا اعلان کرتے ہیں، تو یہ سارا تو ہم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، تو رب سے باتیں کرنا، رب سے ہم کلام ہونا، اللہ رب العزت خالق کائنات عز و جل کی عبادت کے اندر مصروف ہونا، فرمایا یہی میری امت کی معراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا ایک آدمی کو معراج
की रात। फरमाया एक आदमी को देखा लकड़ियों का गट्ठा जो है वो इकट्ठा करता है, बहुत सारी लकड़ियां जमा करता है, लेकिन वो गट्ठा उठाया नहीं जाता। वो जो उसने पंड बनाई, गट्ठा बनाया, हमें उठाया नहीं जाता, लेकिन मजीद उसके अंदर रखता है, मजीद जो है वो लकड़ियां जमा कर रहा है। फरमाया जिब्रील से पूछा है, जिब्रील बताओ ये कौन? अब ये जो बार बार पूछा जा रहा है ना, इससे भी लोग गुमराह हो गए। इससे भी लोगों ने कहा जी बार बार जिब्रील बता रहे थे, जिब्रील उस्ताद बन गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शागिर्द बन गए, या जिब्रील की शान ज्यादा और हुजूर की नौज़ कम। ये जो है वो लोगों का अकीदा है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर देखें ये जिब्रील उस्ताद है, बार बार जिब्रील से पूछा जाता है। ये जिब्रील से पूछने की वजह ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाहते हैं कि उम्मत के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मिसाल जो है वो पेश की, खालिके कायनात अज़्ज़ व जल ने जो मिसाल जो है वो मुझे दिखाई, इसकी वजह क्या है, ये कौन सा अज़ाब है, ये किस वजह से हो रहा है, ताकि ये मैसेज मेरी उम्मत तक क़यामत तक पहुंचे। इसलिए हुजूर बार बार पूछ रहे थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछने की वजह से शागिर्द नहीं बन गए, या ऐसा नहीं कि हुजूर को पता नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखूबी जानते हैं कि ये अज़ाब किस वजह से हो रहा है, लेकिन पूछा इसलिए ताकि जिब्रील की ज़बान से उम्मत तक मैसेज पहुंचे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम जो है वो उम्मत तक पहुंचे, क्योंकि जिब्रील तो अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, जिब्रील तो रब की मर्जी से बोलता है। तो अल्लाह का पैगाम जो है वो ये उम्मत मुस्तफा तक पहुंचे, इस वास्ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पूछ रहे, वरना तो जिब्रील अमीन तो वो है, फरिश्तों के सरदार है, और लेकिन मेराज की रात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को चूम कर जगा रहे, हुजूर के कदमों को चूम कर जगा रहे, और शागिर्द जो है वो उस्ताद के कदम चूमता है, उस्ताद शागिर्द के कदम नहीं चूमता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को चूम कर मेराज की रात जनाब जिब्रील अमीन हक जो है वो ये ऐलान कर दिया, लोगों गुमान के अंदर ना रहना, परेशानी के अंदर ना रहना, फितने के अंदर ना रहना, ये बार बार जो मैं बयान कर रहा हूँ और मुझसे पूछा जा रहा है, कहीं ये ना कहना कि ये उस्ताद है, मैं कदम चूम के पहले बता रहा हूँ ये मेरे शागिर्द नहीं बल्कि मैं इनका शागिर्द। हज़रात गिरामी कदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि एक बंदा जो है वो लकड़ियों का गट्ठा इकट्ठा करता है लेकिन उठाई नहीं जाती, मजीद जो है वो जमा करता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह तवज्जो करना और इन चीजों को याद रखना, इनमें से अगर हम में कोई अमल पाया जाता है तो उससे फिर जो है वो दूर होना चाहिए ताकि हम अज़ाब के अंदर मुब्तला ना हो। फरमाया जब जिब्रील अमीन से पूछा तो जनाब जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत का वो शख्स है जिसे अमानत दी जाती है और ये अमानतों का बोझ उठा नहीं सकता लेकिन मजीद अमानतें इकट्ठी करता है, जिसे कर्ज दिया जाता है और ये कर्ज का बोझ उठा नहीं सकता, कर्ज वापस कर नहीं सकता, ताकत नहीं रखता, लेकिन मजीद कर्ज इकट्ठा करता है, मजीद कर्ज इकट्ठा करता है। फरमाया ये आपकी उम्मत के उस शख्स की मिसाल है। हज़रात गिरामी कदर अमानतों का बोझ अगर उठा ना सके तो फिर अमानतें लेनी नहीं चाहिए, अगर हम कर्ज का बोझ उठा ना सके तो फिर हमें कर्ज मजीद लेने नहीं चाहिए। ये जो है वो मेराज की रात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसाल जो है वो पेश की गई, और फिर आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने देखा कुछ लोग कांटेदार दरख्त और बदबूदार दरख्त खा रहे, पत्थर खा रहे। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? ये बार बार पूछ रहे इस वास्ते कि अल्लाह का पैगाम आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मिसाल क्यों जो है वो रखी। फरमाया अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात नहीं देते, जो अपने माल की, अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह, जिनको अल्लाह ने जो है वो इतना पाकीज़ा और सुथरा माल दिया और बहुत ज्यादा नवाजा, बहुत ज्यादा माल से नवाजा, सारे का सारा दिया हुआ अल्लाह का है। जिस मर्जी बंदे से पूछो मुसलमान से कहता जी सारे का सारा अल्लाह का दिया हुआ है, लेकिन कौन साल के बाद ज़कात दो तो कहेगा कि नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। ये सारी फसल की, ये जमीनें, ये भी फसलें सारी की सारी किसकी है जी? ये जनाब भला चौधरी साहब की है, और ये साल के बाद इसमें जो फसल पकनी है उसका उशर भी अदा करना है या नहीं? नहीं जी, उशर नहीं अदा करना, बस मैंने मस्जिद में एक बोरी दे दी, मैंने फला गरीब को एक बोरी दे दी, बस उशर अदा हो गया, उशर अदा हो गया। ये
20वां हिस्सा देना था, ये 10वां हिस्सा देना था। अगर जो है फसल को बगैर मेहनत के, बगैर तेल के, बगैर खर्चे के अगर बारिशों से जो है वो लिया है तो 10वां हिस्सा देना था। अगर जो है ये जो है वो खुद मेहनत की है और खुद जो है वो ट्यूबवेल चलाए तो फिर 20वां हिस्सा देना था। लेकिन ये 20वां हिस्सा 10वां हिस्सा देखा ही नहीं जाता, पूछा ही नहीं जाता, और बस हमने की मस्जिद में इतने दे दिए, फलां को इतने दे दिए, बस हमारा उतना अदा हो गया। और हमारी जो है वो ज़कात तो इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग जो है वो ये अगर कहा जाए कि हजारों में से कोई जो ज़कात अदा कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की कितनी जो है ये अजाब बयान फरमाए, और ये मेराज की रात भी दिखाया गया कि वो लोग बदबूदार दरख्त खा रहे, पत्थर खा रहे, कि जो अपने माल की ज़कात नहीं देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन ये माल तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा, पुश्तों को दागा जाएगा, माथों को दागा जाएगा, और ये माल जो है वो कहा जाएगा हाज़ा कनज़्तुम, ये तुम्हारा खजाना है जिसे तुम जमा करते थे और जिसे संभाल के रखते थे। आज देखो ये तुम्हारे लिए वबाले जान बना हुआ है, तुम्हारे लिए अज़ाब बना हुआ है। हज़रात गिरामी कदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने जो है मुझे दिखाए गए मेराज की रात कि जिनके होंठ और ज़बानें काटी जा रही, तवज्जो, जिनके होंठ और ज़बानें काटी जा रही। मैंने पूछा, जिब्रील ने बताया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी उम्मत के फितना वर खतीब है, फितना वर खतीब, आम खतीब नहीं, फितना वर खतीब। यही बात है जो मैंने पहले अर्ज की, आज की उम्मत मुस्तफा को गुमराह किया जा रहा है। ये भी शिर्क हो गया, ये भी बिदअत हो गई, ये भी बिदअत हो गई, ये भी शिर्क हो गया। ये है फितना वाले, उम्मत मुस्तफा को वर बनाने वाले, उम्मत मुस्तफा को दीन से हटाने वाले। जो तबलीग थी अंबिया की, जो तबलीग थी सूफिया की, जो तबलीग थी औलिया की, उस तबलीग का मजाक उड़ाया गया, और आज उम्मत मुस्तफा को इंतिशार फैलाने का नाम तबलीग रख दिया कि हमने जो है वो इंतिशार फैलाना है, हमने कहना है सलातो सलाम पढ़ना भी जो है ये जायज नहीं, ये भी शिर्क हो गया, ज्ञान शरीफ बनाना भी शिर्क हो गया, मिसालों में जाना भी शिर्क हो गया। उम्मत मुस्तफा को गुमराह कर दिया, उम्मत मुस्तफा को दीन से हटा दिया। हालांकि उम्मत मुस्तफा को दीन के करीब करना था, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब करना था, औलिया के करीब करना था, औलिया के साथ उनकी निस्बतों को जोड़ना था, ताकि ये ताल्लुक, ये निस्बत क़यामत वाले दिन उनके काम आ जाए। लेकिन उनको हटा दिया गया। फरमाया ये फितना वर खतीब जो आए दिन जो है ये स्पीकरों पर फितना फैला रहे, कभी कहते ये शिर्क हो गया, ये शिर्क हो गया, ये बिदअत हो गई, आधा शिर्क आधा बिदअत, जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है। फरमाया मुझे मेराज की रात ये दिखाया गया कि फितना वर खतीबों की ज़बानें काटी जा रही हैं, उनके होंठ काटे जा रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, आइए एक और जो है वो सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कुछ लोगों के पास मेरा जिक्र हुआ, जो है वो गुजर हुआ, और फरमाते मैंने देखा कि उनके पेट बड़े बड़े जो है वो घरों की तरह, गले बड़े बड़े जो है वो घरों की तरह, ये शीशों की तरह, उनके अंदर सांप चलते हुए नजर आ रहे, उनके अंदर जो है वो कीड़े मकोड़े चलते हुए नजर आ रहे। और मैं बड़े बड़े उनके पेट मैंने देखा कि जो संभाले नहीं जा रहे, उनका हाथ तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ने ये बयान फरमाया पागलों की तरह फिर रहे होंगे। फरमाया ऐ जिब्रील ये कौन है जरा बताओ, ताकि मोहर लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की कि ये कौन लोग हैं। खालिक कायनात अज़्ज़ व जल की तरफ से जिब्रील अमीन ने ऐलान किया, या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाने वाले, आपकी उम्मत के सूदखोर, जिन्होंने आज नाम बदल बदल के सूद का इस्तेमाल किया। ये फलानी कमेटी, ये फलाना जो है ये नाम बदल दिया, सूद का नाम बदल के सूद का इस्तेमाल किया, बैंकों के अंदर सारा कारोबार सूद का। और इस सूदी निजाम को तो खत्म करने की बात होती है तो फिर लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि हमारा सूद खत्म हो जाएगा, हम जो है वो सूद ले रहे हैं या दे रहे हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये परेशानी होती है कि इस्लाम आएगा तो सूद खत्म हो जाएगा, सूदी निजाम खत्म होगा। निजाम मुस्तफा के अंदर सूद नहीं है, कानून शरीयत के अंदर सूद नहीं है, ना सूद लेना, ना सूद देना, ना सूद की किताबत करना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका तो इतना बड़ा अज़ाब है
دنیا کے اندر حضور نے مثال دے کے فرمایا 1 روپیہ سود کا کھانے والا ایسے ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم اپنی منہ پر ایسی، اپنی زبان پر ایسی بات لائیں تو زبان بھی کامتی ہے، فرمایا ایسے ہے جیسے اس نے نعوذ باللہ اپنی والدہ کے ساتھ یہ زنا کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال سے سمجھایا، فرمایا اتنا بڑا عذاب ہے، کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا، کوئی بندہ بڑے سے بڑا جو ہے یہ سخت دل بھی ہو اور دین سے ہٹا ہوا بھی ہو، لیکن وہ بھی ایسا نہیں چاہتا، لیکن فرمایا کہ سود کا پیسہ کھانے والا ایسا ہی ہے، اور سود کا پیسہ کھانے والا اس کا حال ایسے ہے، اس کا پیٹ بڑا بڑا ہوگا، فرمایا قیامت والے دن پاگلوں کی طرح پھریں گے، کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی یہ سود کھانے والے۔ حضرات گرامی قدر، یہ عذاب، یہ مشاہدات حضور علیہ السلام نے آ کر بتائے اپنی امت کو، تاکہ ان عذابوں سے ہم بچیں، ان کاموں سے بچیں، ایسے عذاب کے اندر ہم مبتلا نہ ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہمیں سمجھ کی، عمل کی توفیق دے۔